چلے جی، ہم لوگ اسی پر ہیں اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے صرف ریویژن ہی کیا تھا اور اگر آج سارے لوگ نہیں ہوں گے، چلیں اب ریکارڈنگ سے وہ لوگ پکڑیں گے جو بھی پکڑنا ہے. صحیح. سو کہاں تک ہم پہنچے تھے؟ یو لے جو کر لیا تھا ہم نے، 6 آیات کر لی تھی. صحیح یا زیادہ کر لی تھی؟ آمنو کیا تھا؟ نہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہاں سے کرتے ہیں. تو آمنو باللہ. تو آمنو جو لفظ ہے، پہلے ہم ورڈ بائی ورڈ کرتے ہیں، پھر آپ لوگ اس کو ٹرانسلیشن کر لیجئے گا. آمنو کہاں سے آیا؟ کیا روٹ ورڈ ہوگا؟ الف میم نون. الف میم نون. ٹھیک. اچھا، الف میم نون کے ایک تو امنا جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے امن. ٹھیک ہے. لیکن جو آمنا ہوتا ہے، جو کہ ایک زیادہ الف ہوتا ہے، یعنی کہ نمبر 4، فارم 4، اس کا مطلب ہوتا ہے بلیف یا ایمان لانا. رائٹ. صحیح. تو اگر ہم اس کو دیکھیں، میرے خیال میں بنا ہوا ہے، تو ہم اسی کو لے لیتے ہیں اور وہ ریکارڈنگ میں آ جائے گا. آمنا نہیں، مجھے ترتیب سے اس کو پیج وائز لکھ دینا چاہیے. کہ میں نے اظہرا آپ کو کرایا تھا. صحیح. سو آمنا اظہرا کی طرح. ہاں، آمنا یؤمنو ایمانن. ٹھیک ہے. اور مؤمن، یہ آپ کو آمنا یؤمنو تک تو پہلے آتا تھا. ٹھیک ہے. ایمان کہاں سے آیا؟ مومن کہاں سے آیا؟ فارم 4 سے آیا. ایزی. ٹھیک ہے. اگر اسی پہ ڈالیں گے، اظہرا پہ ڈالیں گے. صحیح. تو یہ چونکہ الف تھا اور میم پہ دمہ تھا، تو یہ جو الف ہے یہ والا، جیسے اس میں اظہرا یعنی کہ ظہرا، اس کا پہلا لفظ لے لیا، لیکن اس کا پہلا لفظ تو الف ہی تھا، وہ میم میں تبدیل ہو گیا. تو آپ کو ایک یہ تبدیلی بھی پتہ چل گئی کہ اگر الف شروع میں ہے تو وہ جب بنے گا تو وہ مؤمن بنے گا. ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ اصل لفظ امنا تھا اور اس سے آمنا ہوا تھا، اور پھر اس سے جب ہم اس میں فاعل بنائیں گے تو وہ مؤمن. کیوں؟ کیونکہ جو واو ہوتا ہے، سوری، جو دمہ ہوتا ہے وہ الف کو نہیں لیتا. آمنو بڑا مشکل ہو جانا تھا. ٹھیک ہے. بولنا مشکل ہونا تھا، تو اس الف کو کنورٹ کر دیا واو میں. صحیح ہے. تو یہ مؤمن ہو گیا. صحیح. پھر اومنا یومنو ایمانن مؤمنن. ٹھیک. تو اور اس کا جو امر ہے وہ آمن. صحیح. تو آمن سے وہ وہاں پہ آپ کو جو ہے کیا نظر یہ امر ہے، اور یہی امر آپ کے اس میں یوز ہوا ہے آیا میں. رائٹ. کیا کہہ رہی ہے آیا؟ آمنو. صحیح. یہ پلورل کے لیے ہو گئی آمنو. ٹھیک. اچھا، اب آپ نے یہ تو دیکھ لیا یہ فارم 4 سے آیا، اور اس کے جو بقیہ لفظ ہیں، مومن کہاں سے آیا اور ایمان کہاں سے آئے، یہ بھی آپ کو اب اچھا فیل ہوگا. ٹھیک. کہ یہ بھی فارم 4 سے ہی نکل رہے ہیں. ایزی. رائٹ. ایک فارم 4 کا چارٹ میپ آپ کے پاس آ گیا، اس سے کتنے لفظ نکل سکتے وہ آپ کو سامنے آ جائیں گے. لیکن پھر بھی اس کو کارپس میں بھی دیکھیں تو اچھی بات ہوگی کہ اس کے اور فارم 1 ابھی ہم کر نہیں رہے ہیں، اس کو ہم پارک کریں گے. لیکن اپنے خیال میں 7ویں آیت میں آمنو. آمنو کا اگر ڈکشنری دیکھیں آپ، نمرہ، اگر آپ کو ایسا لگے کہ یہ کہاں جا رہی ہیں باجی،
تو آپ کو ہم تھوڑا سا ٹرین کریں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی آپ ورب پہ نہیں آئی ہیں تو کوئی بات نہیں, جسٹ کیپ واچنگ کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں فارم 1 ہے جو کہ صرف 20 ٹائم آیا ہے, ٹھیک ہے, امنا. اور آمنا جو کہ ہے فارم 4, یہ 537 ٹائم آیا ہے. تو آپ نے 537 اس کے جو ورڈز ہیں قرآن کے, اس پہ عبور ایک طرح سے حاصل کر لیا آمنا کو جان کے. اینڈ اٹس اے ویری ویری گڈ ورڈ. 8ویں فارم جو ہے وہ کتنی بار آئی ہے؟ ایک بار. اس پہ ہم ٹائم اسپینڈ کریں گے نہیں کریں گے, رائٹ. لیکن یہ کیسے نکلتا ہے یہ, کیونکہ تمنا ہے تو اس کا مطلب یہ اس کا پیسو ہے, صحیح. اور کون سا ہے فارم؟ اتخذا, اتظاہرا, رائٹ, لائک جس میں تا آ جاتا ہے, رائٹ. تو یہ ایک ہی لفظ ہے, اور اگر آ گیا تو اگر آپ اس کا تا گرائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کہاں سے نکل رہا ہے. واو جو ہے, واو کو یاد رکھیے گا, واو اور یا جو ہے یہ کبھی کبھی الف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی پاسبلٹی دیکھ کے کہ کیا روٹ ورڈ ہو سکتا ہے وہ آپ کے ذہن میں خود بخود آ جائے گا. اور اس کے معنی کو ایک بار دیکھ لیجئے, او تو میں نہ کے معنی کو. اب یہ 500 بار جانا پڑے گا نیچے, یہ تھوڑا سا مشکل ہے یہاں پہ. او تو منا کا معنی جو ہے جی یہ ہے انٹرسٹڈ, رائٹ. کسی کو امانت سونپنا, رائٹ, انٹرسٹ کرنا, رائٹ. ہاں صحیح. اور یہ آپ کا کیا ہو گیا, او تو مینا. یہ 8ویں فارم میں ایک بار آیا, اس پہ ہم زیادہ ٹائم, جو اگر ایک فارم آئیے ایک بار آئیے اس کو آپ نے ڈسکس آج کر لیا, آئندہ کبھی آئے گی تو اس کو دیکھ لیں گے, اس کا ریویژن ہو جائے گا آپ کا اور آپ کو یاد رہ جائے گا او تو مینا. تو آمنا کی جو فارم ہے, آمنا, آمنو, آمن, آمنتا, آمنتم, آمنتو, یہ تو آپ کو بنانا خود ہی آ جائے گا, جو کہ آپ نے پہلے سیکھا ہوا ہے آلریڈی, لانگ فارم, رائٹ. تو اس کی کوئی بھی فارم آتی ہے تو آپ اس کو بنا لو گے, لیکن آپ کو صرف صغیر آ جانی چاہیے, اس کے بعد آگے آپ خود ہی چل پڑو گے. او تو میں نا آپ نے دیکھ لیا. آمنات ایک ناؤن ہے جو 40 ٹائمز آیا ہے, ٹھیک ہے. آمنات اینڈ آمنات twice as a noun, دونوں سیم ہی لگ رہے ہیں. نو, آمنت ایز another noun آیا ہے, اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے, اس پہ ابھی ٹائم نہیں. تو امنا, امنا یعنی کہ کچھ ناؤن ایسے ہوتے ہیں جو اگر سیکنڈ لیٹر پہ اگر جزم ہو تو آپ اس کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا, یہ ناؤن ہوگا. یہ ناؤن پہچاننے کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, امین جو ہے جو آپ کو وہ کر رہے ہیں نا, علیم, قدیر, یا لگا کے جو آپ بناتے ہیں, رائٹ. یہ وہ والا فائل کے وزن پہ جو ناؤن ہے امین, رائٹ. اور معنی آپ کو سمجھ آ رہے ہیں اس کو دیکھ کے, ٹھیک ہے. جو ایک ایک بار آئے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں, جب ہم اس کی فارم 1 کریں گے تو ہم تھوڑے سے اور زیادہ واضح ہو جائیں گے. آمین, آمین یہ فارم 1 سے ہی آئے گا, تو پھر ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے فارم 1 کو. فارم 4 آپ نے, اب یہ جو لاسٹ کے 4 ہیں یہ 45 بار, ایک تو 537 بار آپ کا فارم 4 سمجھنے سے ہو گیا. ایمان اس میں سے نکلا 45 ٹائمز. مومن 202 ٹائمز مومن نکلا. مومن کی مؤنث جو ہے مومنات ہو گئی, ٹھیک ہے. اور ایک مؤنث اس کی مومنہ ہو گئی. مومن, مومنہ, مومنات, رائٹ. اب مومن سے مومنون ہو سکتا ہے, وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا خود ہی, صحیح ہے. تو یہ اس کا چارٹ ہے. اس کے ابھی کچھ لفظ ہیں جو کہ ہم دوبارہ آئیں گے اس پر جب ہم فارم 1 پہ آئیں گے, ٹھیک ہے.
صحیح. تو یہ سب سے لمبا ورڈ ہے. اگر آپ دیکھیں تو 537 اور 200 700 تقریباً ہزار ورڈ ہیں اس الف میم نون پر. یعنی کلوز ٹو لائک 800 تو ہو گئی. سو 800 کافی ہوتے ہیں. تو اس پہ ہم مزید ٹائم اسپینڈ کریں گے جب ہم فارم 4 نہیں کر رہے ہوں گے, فارم 1 کر رہے ہوں گے, تو پھر ہم اس کو پورا کور کر لیں گے انشاءاللہ. صحیح. تو آمنہ از اے گڈ ورڈ فار یو گائز انشاءاللہ. اور آمنہ سے مومن نکلا, مومن سے مومنون, آپ خود ہی پہچان جاؤ گے. آگے آیا تھا. آئیے اب ہم اس پہ دوبارہ ٹائم نہیں کریں گے, کیونکہ آمنہ سے مومن نکلا, مومن سے مومنین جمع ہو گئی اس کی. ٹھیک ہے, تو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, آئندہ کلیئر ہوتا چلا جائے گا آپ کو. آمنو باللہ و رسولہ. اب رسول, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے رسول کا؟ ریسیم لام. ریسین رام, رسالہ, رائٹ. رسالہ سے رسول, رائٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ہمارے پاس بنا ہوا ہے کچھ رسالہ. اگر رسالہ سے مجھے فارم 4 ہی زیادہ سمجھ آ رہی ہے, جو کہ ارسلہ, رائٹ. تو فارم 4 آپ خود بنا سکتے ہیں. اب آپ اگر یہ جیسے ازہرا ہے, اس میں ارسلہ لگا دیں, ارسلہ یرسلو ارسالن مرسل, کافی کامن ورڈ ہے. ٹھیک ہے. پھر ارسلہ یرسلو ارسالن, اگین مرسل ارسل. صحیح. تو فارم 4 آپ کا ایزی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی فارم ہے, دیکھ لیتے ہیں اس کو. بسم اللہ. سو آئی واز رائٹ کہ فارم 4 ہے, جو کہ آپ نے کہا کہ آپ کو مشکل نہیں لگے گا. ٹھیک. 500 times. 130 ٹائم ارسلہ. ٹھیک. اچھا, ارسلہ سے فارم 4 سے مرسل آپ نے دیکھ لیا ابھی. ٹھیک ہے, ایک بار. اور پیسو فارم مرسل, یہ بھی دیکھ لیا. ٹھیک ہے. اور مرسل سے آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی چیز ناؤن مفعول کی شکل میں, ناؤن کی شکل میں, تو اس کا فیمینن بنا سکتے ہیں مرسلہ اور مرسلات. ٹھیک ہے. تو یہ تین لفظ آخر کے آ گئے. ٹھیک, 4 لفظ آخر کے آپ کو آ گئے, مرسل, مرسلہ, مرسل, مرسلات. ٹھیک ہے. یہ 4 لفظ آ گئے. تو رسول ایک ایسا ہے جو کہ ناؤن ہے جس کے صرف نہیں ہے, بغیر صرف کے ناؤن انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے, رائٹ. تو اور اس کا ایزی معنی ہے جو کہ آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں, میسنجر. صحیح. اب رہ گیا رسالہ. رسالہ کیا ہے؟ رسالہ کیا ہے؟ رسالہ میسنجر. رسول تو میسنجر ہے, اور رسالہ کیا ہے؟ میسج. جب ہم ای میل بھیجتے ہیں نا, لائک یہ میسج بھیجتے ہیں, ٹیکسٹ بھیجتے ہیں, کیا بھیجا ہم نے؟ رسالہ بھیجا. صحیح. اور رسالہ میگزین کو بھی کہتے ہیں, کیونکہ وہ بنچ آف میسیجز ہوتے ہیں اس میں, رائٹ. وہ میگزین کو بھی کہتے ہیں. اچھا, اس کی جو رسالہ کی جمع ہو جائے گی رسالات. تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مزید کچھ اور کرنے کی صرف فارم 4 ہی ہے رسالہ کی. اور کافی بار ہے, یہ نہیں کہ 1-2 بار ہے, 130 بار ہے. تو آپ کو ارسلہ, یرسلہ, مرسل, مرسلہ, یہ سب آپ کو آنی چاہیے, رائٹ. تقریباً 200 ٹائمز. اور رسول جو ہے وہ ایکسیپشن ہے, یعنی کہ ہم پہنچیں گے اس کے صرف پر بھی انشاءاللہ, رائٹ. کون سے وزن پہ یہ نکل رہا ہے, تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی. یہ جو چھوٹے سے جو غیر صرفی
جو ناؤن ہے ابھی آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے. رسول اور رسالہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا, باقی چیز آپ کی صرف سے نکل آئے گی. ٹھیک ہے, صحیح, آسان ہو گیا. رسول, رسول سے آپ نے دیکھ لیا کیا کیا لفظ بن سکتے ہیں, اور وہ آپ کے لیے آسان ہو گیا. سو نمرہ کو مشکل ہوگی سمجھنے میں. نمرہ کوئی بات نہیں, آپ کو تھوڑا سا ٹریلر مل رہا ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے, ہاں کیا کیا آپ کو سیکھنا پڑے گا فیوچر میں. بلکہ آپ تو زیادہ اکیڈمی جا رہی ہیں نا, وہاں پہ آپ 4 مہینے کے اندر ہی آپ یہ کہہ رہی ہوں گی یہ مجھے سارا سیکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نمرہ؟ جی انشاءاللہ. سر تھوڑا سا میں پانی. اور قبر آپ بھی تیار ہو جائے, آپ بھی شاید زیادہ اکیڈمی جا رہی ہیں. جی ٹھیک, جو بھی زیادہ اکیڈمی جا رہا ہے اگلے سیمسٹر تک یہ ساری چیزیں آپ لوگ مجھے پڑھا رہے ہو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. نہیں مگر آپ ٹیچر ہیں تو ٹیچر ہی رہیں گے. ہم سب ساتھ لرن کر رہے ہیں. انفقو, انشاءاللہ. انفقو یہ طارق کا فیوریٹ ورڈ ہے. نفقہ, صحیح, نفقہ سے انفقو آیا. ٹھیک, یہ بھی آپ کو کیا لگ رہا ہے, چوتھا چوتھا لگ رہا ہے. صحیح ہے, نفقہ نون فا قاف تھا, اس سے آپ نفقہ انفقو. سو اگر آپ بنائیں گے چوتھا فارم تو بنا لیجئے جلدی سے نفقہ کا. اگر میں آپ کو جو چوتھا فارم والا پیج ہے وہ نکالوں تو اس پہ اپلائی کر کے بناتے جائیے. یہ رائٹ, جیسے ازہرا لکھا ہوا ہے اس پہ آپ نفقہ ڈال دیجئے تو کیا بن جائے گا, انفقہ ينفقو انفاقا, ہاں, انفاقا منفقو منفقون یا منفقون انفقا, انفقا ينفقو ينفاقو اس پہ زبر ہوتی ہے. ہاں, انفاقا انفاقا منفقن and انفق. انفقا. ہاں, یہاں پہ کیا لفظ ہے, انفقو, یعنی کہ پلورل میں انفق, انفقو, انفق and انفقو, یعنی کہ واو اور الف لگا دیا تو جمع بن گئی اس کی, رائٹ. تو یہاں جمع کس شکل میں ہے, تو آپ کے سبحان اللہ یعنی کہ آپ کی آیت میں نمبر 4 ہی ہے, لیکن چونکہ ہم کر ہی رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ ہم نے جو 8 وغیرہ کر چکے ہیں, ہم 8 بھی کر چکے ہیں شاید, ہے نا, 3 بھی کر چکے ہیں. کتنی کی تھی پچھلی دفعہ تک, تو اس کے لحاظ سے یہ آ گیا انفقو آپ کا. تو فارم 4 آپ کے لیے نو پرابلم. ہاں, فارم 1 ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں. ٹھیک, تو یہ فارم 3 آئی ہے, اس کی فارم 3 بھی دیکھ لیں گے کیونکہ ہم 10 تک کر چکے ہیں, نہیں کی 10 نہیں کی ہے. آپ کو یاد ہے کون کون سی کی آپ نے, فارم 2 کی ہے آپ نے, 4 کی ہے, اور بس 2 کی ہیں. 2 کی ہیں. چلیں, تو آج ہم اس میں 3 ہے تو 3 دیکھ لیں گے. تو 3 and 4 ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو ہم 3 کو آج دیکھ لیں گے, صحیح, اور اسی لفظ کو لے کر ہم 3 کو کریں گے. ٹھیک, تو لیکن اس کے بعد ایک ایک بار جو ہے نفق and نفقہ, ٹھیک, یہ 2 لفظ ہیں جو کہ غیر صرفی ہیں, اور نفقہ سے کی جمع بنائیں گے تو نفقات. تو یہ آپ کو 3 لفظ یاد کرنے پڑیں گے, باقی آپ کے صرف سے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو فارم 4 ہے وہ انفقہ کی فارم انفاق اور منفقین, منفق اور منفقین آپ وہاں سے نکل گئے. ٹھیک ہے, اب ہم 3rd دیکھ لیتے ہیں, تو آپ کا 3rd آج پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کا 2 ہو جائے گا, 3rd ہو جائے گا, 4th ہو جائے گا. تو چلیں 3rd کو کرتے ہیں. ایک منٹ,
फॉर्म 3 कहीं हुई है तो हम उसी को लेके थर्ड कर लेते हैं, फॉर्म 3। फॉर्म 4 तो 5 है, फॉर्म 10 है, होनी चाहिए क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे थे और मुझे पता है वो लोग काफी आगे जा चुके हैं। थर्ड फॉर्म कहाँ है? कम ऑन, थर्ड फॉर्म। नहीं तो हम दूसरी बना लेंगे, कोई बात नहीं। चलें बनाते हैं हम लोग, सही। इसके शुरू में बनाए ना, ठीक है। तो अब आप शुरू हो जाइए। फॉर्म sorry about my cough. फॉर्म 3। फॉर्म 2 क्या होती थी? नफका, ठीक है, यानी कि उसमें सेकंड लेटर डबल हो जाता था। क्या हो जाता था? डबल हो जाता था, ठीक। लेकिन फॉर्म 3 में क्या होता है? जो फर्स्ट लेटर होता है उसके बाद अलिफ लग जाता है, यानी कि नाफका। तनवीन नहीं आ सकता वर्ब में कभी भी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो नाफका इसका पहला लफ्ज हुआ, राइट। अच्छा, दूसरा लफ्ज क्या होगा? उसमें या लगाते हैं तो युनाफिकू, तनवीन नहीं आएगी। यस, युनाफिकू, यस। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या? जो लिखने नहीं। हाँ, युनाफिकू। युनाफिकू, ये इसका मुजारे हो गया, राइट। और अब तीसरी चीज क्या होती है? कौन बताएगा? नाम बता दें उसका, कमर, आप लोग, क्योंकि आप लोग फॉलो नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ यहाँ पे इस वक्त तारिक को समझ आ रहा है। तो हम क्या क्या करते हैं? सफिया बाजी, इसका फॉर्म 3 का फिर उसके बाद तनाफकु आ जाएगा ना? तनाफकू नहीं, ओके, नहीं। जो हम कर रहे हैं इस वक्त, हम कर रहे हैं सर्फ सगीर आपके लिए, और वो आपको लंबी वाली करनी, आपको सीखनी है, क्योंकि आप वहां से अगर वो आप कर लेती ना पूरा, तो आप आज इस पे यानी कि पहुंच जाती, यानी कि इंशाल्लाह पहुंचा देंगे आपको इस पे। लेकिन आप बीच में, क्योंकि यहाँ पे हम चल रहा है, हमारी सूरह हदीद चल रही है और ये इंटरेस्टिंग भी है, ये कहलाती है सर्फ सगीर। तो हम उसमें नाफका, नाफकू, नाफकता, वो वाला हम नहीं कर रहे, यानी कि वो जो हम लंबी के वो वो स्पेंड करता है, तुम स्पेंड करते हो, वो सब स्पेंड करते हैं, वो हम नहीं कर रहे। हम सिर्फ लिखते हैं माज और मुजारे, और उसके बाद हम आ जाते हैं मसदर पर, ठीक है। और मसदर करने के बाद क्या क्या करते हैं हम? मस्दर के बाद हम फॉर्म्स के ना वही बनाते, जैसे इसमें फाइल, इसमें फाइल, ना, हाँ नाउ ना। जी। और ये हमने, हाँ ये नाउन, ये दोनों नाउन हो जाएंगे, ठीक है। और ये कहलाता है एक्टिव वॉइस, ठीक है।
اب اس کا پیسو کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ماض اور مضارع، یعنی کہ ہم نے شارٹ کر دیا، صغیر کر دیا، اسی لیے ہم اس کو صرف صغیر کہہ رہے ہیں کہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہم نے یاد کر لی اور اس کی بیسس پہ لمبی والی تو ہم کو آتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لمبی والی آپ کو اور نمرہ کو ہم نے سکھانی ہے انشاءاللہ. وہ جو آپ دوسری کلاس میں آتے ہو مدینہ بک میں، اس میں آپ سیکھ جاؤ گے. ٹھیک ہے، مصدر اور اس میں مفعول. صحیح. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک امر، ایک اچھی چیز ہے. ظرف بھی ہوتا ہے. ظرف ہم اتنا پے اٹینشن نہیں کر رہے کیونکہ اکثر ظرف نہیں پایا جاتا. ٹھیک، لیکن اگر یہ آپ کا تھا تو اب مصدر کیا ہو جائے گا؟ مصدر اس کا نافقہ ہو جائے گا. صحیح. نافقن. اس کا ذرا سا مشکل ہے کیونکہ نافقن، رائٹ، نافقن. چلے مشکل نہیں ہے، آسان ہے. لیکن اس کے اور بھی ہوتے ہیں، نافقن بھی ہوتا ہے اور نفاق بھی ہوتا ہے. تھوڑے سے یعنی کہ دو ہو گئے تو زیادہ مشکل لگیں گے آپ کو. ٹھیک، لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک والا کریں تو زیادہ بہتر ہے جو صحیح والا ہے. رائٹ، یعنی کہ یہ میں اپنے ذہن سے نکال رہی ہوں کہ یہ نافقن بھی ہو سکتا ہے اور نفاق بھی ہو سکتا ہے. دیکھ لیتے ہیں اس کو. اس میں دو بتا رہے ہیں کہ ایک بتا رہے ہیں، تو آپ کو زیادہ کنفیوز نہ ہو، آپ ایک والا ہی کریں. ابھی جو ہمارا کنجوگیٹر ہے، کنجوگیٹر میں اگر آپ نفقہ کا نافقہ، نون الف نا ہوپ فلی آ جائے، اس میں اکثر دوسری فارمز نہیں آتی. نافقہ نہیں، یہ بہت مشکل کر دیتا ہے. چلیں، کوئی لاباس، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی. صحیح. تو نفاق کو آپ رکھ لیجئے گا ایک what happened? Did I conjugator کو میں نے آن کر دیا یا کسی اور کا ہوا؟ کنجوگیٹر بولتا تو نہیں ہے بھائی. I'm sorry. صحیح. سو نافقہ آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس میں فاعل کیا ہوگا یہ کون بتائے گا؟ اس میں فاعل میں میم اکثر آپ لگا رہے ہیں. ابھی جو آپ کر رہے ہیں اس میں اکثر آپ میم لگا رہے ہیں. صحیح. تو اگر آپ میم لگانے کی کوشش کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ میم لگائیے. منافق. منافقہ، رائٹ. جی. تو دیکھیں سبحان اللہ، یہ کچھ لفظ جو ہے منافق سے ملتا جلتا ہے. صحیح. سو لیکن یہاں پہ اگر آپ منافق کر رہے ہیں تو وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ چونکہ کنجوگیٹر اسی لیے نہیں دے رہا کیونکہ وہ کافی وہ جو نفاق ہوتا ہے اس سے وہ کر دیتا ہے. لیکن یہ کافی، اس کو نفاق کو آپ گرا ہی دیں. ابھی ہم قرآن میں دیکھ لیں گے کیونکہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو کنفیوز نہیں کرنا. تو نافقہ ینافقو، نافقن، سوری نفاقن، یا دیٹ واز رانگ. نفاقن، اس کا الف جو شفٹ ہو گیا، نفاقن، نافقن نہیں بلکہ نفاقن، الف شفٹ ہو جاتا ہے. اور اس کا مصدر نہیں آپ کو لکھنا ہی پڑے گا کیونکہ تو اس کے مصدر اور اس میں فاعل میں تھوڑا سا منافقہ، نفاقن اور منافقہ اس کے دو ہیں.
ٹھیک ہے، منافقتن، نفاقن اور منافقتن. تو یہ آپ یہ ایکسپشن کے طور پہ اپنے پاس لکھ لیجئے کہ یہ نمبر 3 کا ایسا ہوتا ہے. صحیح. اب اس میں فائل کا کیا ہوگا؟ یہ ہو جائے گا منافقن. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ کو ٹیکسٹ میں جب آئے گا نا تو آپ کو پریشانی ہونی ہے، کیونکہ آپ منافق بھی پڑھتے ہیں اور آپ وہ منافق بھی پڑھتے ہیں جو کہ کیا ہوتے ہیں، کون سے منافق ہوتے ہیں، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ہپوکریٹس. اس لیے یہ والا لفظ مشکل ہے، کیونکہ ہپوکریٹ کا نفق کا اور اس کا جو ہے جو لفظ ہے وہ ملتے جلتے آ جاتے ہیں. صحیح. بہرحال ہم اپنے آپ کو اسی تک محدود کریں گے کیونکہ ہم نفقہ پڑھ رہے ہیں. دوسرا کیا ہو جائے گا؟ اب یہاں پہ نا جو تھا، جب آپ پیش لگاتے ہیں پہلے لفظ پہ تو وہ الف جو ہے واو میں بن جاتا ہے. تو یہ ایک اور لرننگ ہو گئی آپ کی، یعنی کہ ہم کرنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن فارم 3 ہے تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ فارم 3 کا جب بھی آپ پیسو بنائیں گے، کیونکہ آپ سیکنڈ لفظ پہ الف لگا رہے ہیں تو یہاں پہ پیش آ رہا ہے تو وہ الف جو ہے وہ واو میں بدل جائے گا. اس کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا. رائٹ. تو نوفقا، نوفقا ینافقو، کیونکہ یہ دوبارہ واو الف آ جاتا ہے، زبر آ جاتا ہے نون پہ، تو ینافقو، اور مصدر اس کا وہی رہے گا نفاقن، اور یہ خرچے سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. منافقہ این، اس میں مفعول کیا ہو جائے گا؟ منافقن کا منافقن ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ منافقن ہو جائے گا. زبر لگ جاتا ہے اس کے تیسرے لیٹر پہ. صحیح. اور وہی رہتا ہے وہ منافقن. اور امر کیا ہونا ہے؟ نافق. یہ تیسرے کا ہوگا. رائٹ. لیکن ہم ابھی چوتھے کا جو ہمارے پاس لفظ آیا ابھی آیت میں وہ انفق آیا ہے. رائٹ. وہ انفقو اور انفق آیا ہے. صحیح. تو اس کا اب ایک بار آپ کارپس سے دیکھ لیجئے اور کیا کیا ہیں فارم 1 3 اور 4 کے علاوہ. 3 آپ نے کر لیا، 3 کا نفاق آپ نے پڑھ لیا. نفاقن اب آپ کو یاد رہے گا مصدر، یہ مصدر ہے وربل ناؤن. نفاق آیا ہے. منافقات، اس سے منافق سے منافقات، اس کی آپ مؤنث کریں گے. ٹھیک ہے. جب ناؤن ہوتا ہے تو اسے آپ مسلم سے مسلمون بھی کر سکتے ہیں، مسلمہ اور مسلمات. رائٹ. جب ناؤن ہوتا ہے اس سے آپ اس کے مؤنث اور مذکر دونوں کر سکتے ہیں. رائٹ. تو منافقات ہو گیا. منافق یہ اس کا مذکر تھا، منافق سے منافقون ہو گیا. اچھا. نمبر 4 آپ کر چکے انفاقن مصدر اور منفقین. تو یہ پورا چارٹ آپ کے فارم 3 بھی آج آپ نے کر لیا، فارم 4 بھی کر لیا. اور یہ جو 3 لفظ ہیں اسٹینڈ الون اور جو کہ صرف ایک ایک بار یا 2 بار آئے ہیں، نفق این نفقات این نفقہ. صحیح. تو یہ آپ کا آج نفاق پہ کام پورا ہو گیا. اچھا. اب وہ جو نفاق جو ہے جو فارم 3 ہے وہ ہپوکریٹ کے فارم میں آتی ہے، اور فارم 4 کے مطلب کیا ہے؟ اسپینڈ کے. فارم 3 جو ہے وہ ہپوکریسی ہے، اور فارم 4 جو ہے وہ اسپینڈ ہے. سبحان اللہ. ایک ہی روٹ ورڈ کے 2 مختلف معنی. جہاں جہاں فارم 3 ہے وہ ہپوکریسی، جہاں جہاں فارم 4 ہے وہ خرچہ. ٹھیک ہے. تو 2 لفظ ایک اس میں ہو گئے، گو ہو گئے، کیونکہ آپ کو فارم 3 کرنا تھا
اور اس کی فارم 3 ایک ہی روٹ ورڈ کی آئی ہوئی تھی. تو کیونکہ وہ لفظ ہمارے آیت کا نہیں ہے لیکن چونکہ وہ اسی روٹ ورڈ کا فارم 3 تھا تو ہم نے اس کو کر لیا. ٹھیک. تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی روٹ ورڈ کے دو مختلف معنی موجود ہیں. تو ہوپ فلی وہ یاد رہے گا آپ کا. آیت میں آگے چلتے ہیں. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا. چوتھے لفظ پہ پہنچے ہم. انفقوا آپ نے پورا کر لیا. جعلا یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ فرسٹ فارم ہے. جعلا کا مطلب ہوتا ہے بنانا. فرسٹ فارم ہے. ہم جب فرسٹ فارم آئے گی ہم جب کریں گے. مستخلفین یہ 10ویں فارم ہے. آج آپ کو تیسری فارم پہ اکتفا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. مستخلفین خلفا سے نکلا. رائٹ. استخلفا سے مستخلفین آ گیا. یعنی کہ مستخلفین ہے. مستخلفین. تو یہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ اس میں کیا لگ رہا ہے؟ 8 ہے یہ. یہ 10 ہے. فارم 10 ہے لیکن 10 یہ اس میں مفعول لگ رہا ہے کہ اس میں فاعل لگ رہا ہے؟ اس میں مفعول لگ رہا ہے. رائٹ. خلافہ کیونکہ جو خلافہ جو سیکنڈ لیٹر ہوتا ہے وہ اگر خالی مستخلفین ہوتا تو وہ اس میں فاعل ہوتا. مستخلفین ہے تو یہ کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے کیونکہ تمہیں خلیفہ بنایا گیا. ٹھیک. تو ہم جب فارم 10 کریں گے انشاءاللہ تو ہم اس لفظ پہ دوبارہ آ جائیں گے. ٹھیک. آج آپ فارم 3 کیا ہے نفقہ کا. تو 2 ہو گیا, 4 ہو گیا, 2 ہو گیا, 3 ہو گیا, 4 ہو گیا. 4 واز ویری امپورٹنٹ. اب ہم لائن میں ایک اس میں سیریز میں جائیں گے کیونکہ وہ جو میں جمپ کر رہی ہوں تو لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو 1 ہم لیکن لاسٹ میں کریں گے کیونکہ 1 کو سمجھنا, 1 کے مصدر جو ہیں بہت مشکل ہیں تو اس کو ہم بعد میں کریں گے. لیکن فارم 2, 3, 4 آپ 3 آپ کر چکے ہیں انشاءاللہ. آج اگلی بار ہم نمبر 5 کریں گے. ٹھیک ہے. فیہ فالذین, اور انفقا نے ہمیں موقع دے دیا کہ اس میں 3 تھا اور ہم نے کر لیا. فالذین آمنو. اچھا اب یہ آمنو ہے, یہ آمنو ہے. رائٹ. اب مجھے فرق بتائیے یہاں پر. فارم 4 نے ابھی آپ نے کیا ہے, اس میں دونوں ہیں, آمنو بھی ہے اور آمنو بھی ہے. یہ ہم نے کہہ دیا تھا یہ کیا ہے؟ امر ہے. آمنو. آمن, آمن کی جمع آمنو. ٹھیک ہے. یہ امر تھا. ٹھیک. اور یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ماض ہے. آمن, آمنا, اس کی جمع کیا ہو جائے گی؟ آمنو. ٹھیک ہے. زیر زبر کے فرض سے ایک امر ہو گیا, ایک ماض ہو گیا. ٹھیک. ابھی جب آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ خود مجھے بتائیں گے. اگین یہ انفق, ابھی آپ نے فارم 4 کیا. انفق کیا تھا؟ امر تھا. انفق کی جمع انفقو. انفقا یہ کیا تھا؟ یہ ماض تھا. انفقا کی جمع انفقو. ٹھیک ہے. لہم اجرن, اجر اوکے اجر دیکھ لیتے ہیں لیکن تھوڑا سا مشکل لفظ ہے لیکن کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, مشکل بھی کرنا ہی ہے. صحیح. کبیر کو ہم نہیں کریں گے کیونکہ کبیر وہی ہے, علیم, عزیز, کبیر. رائٹ. وہ پوری علیم. ٹھیک ہے. قدیر, وہ والے لفظ جو نکل رہے ہیں اس سے آپ کو پتہ ہے. کبیر معنی آپ کو پتہ ہے. کبیر کہاں سے آتا ہے؟ اکبر آپ کو پتہ ہے تو معنی آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. کبیر کے. اب رہ گیا اجر. اجر کی کون سی فارم چل رہی ہے یہاں پہ؟ اجر یہاں پہ کیونکہ سیکنڈ لفظ پہ جزم ہے تو یہ ناؤن ہے. فارم تو کچھ نہیں ہے لیکن چونکہ ہم نے اس ورڈ کو کرنا ہی ہے
تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ورب کی کوئی فارم آئی ہے، اگر فرسٹ وغیرہ آئی ہیں تو ہم اس کو ایک بار دیکھ لیں گے. جی یہاں پہ تو نہیں ہے. کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں لکھتی تو ہوں، غائب ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے، کیونکہ یہ سب لوگ کر چکے ہیں یہ والی صفیہ آیت. باجی مجھے لگ رہا ہے کہ اوپر چلا گیا ہے، اوپر چلا گیا ایسے لگ نظر رہا آیا؟ تھا کہ ایک دم سے آپ نے سلو کریں اور نیچے نیچے میں نہیں. مجھے لگا تھا. کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ رہا اجر جی جی 562 پیج. 62 پہ جی نہیں، وہ آخر ہے. 562 پیج. نہیں یہ آخر ہے، آخر اچھا ادھر نہیں. اچھا. اوپس میں پورا ہی غائب ہو گیا. چلیں کوئی بات نہیں، دوبارہ کر لیتے ہیں اس کو. تو اجر کو جیسے میں نے کہا کہ اس میں جیم پہ جزم آ رہا ہے، رائٹ؟ اجر جو جیم ہے اس پہ اجرن، تو یہ ناؤن ہے کیونکہ سیکنڈ لفظ پہ اس کے جزم آ رہا ہے، تو یہ ریوارڈ ایز اے ناؤن ہے. وہ تو حل ہو گیا، لیکن کیا اس کی ورب فارم بھی موجود ہے؟ الف جیم رے اس کا کیا ہے؟ جیسے آمنا تھا، یہ بھی لائک اجرا، رائٹ؟ الف سے شروع ہو رہا ہے. جب الف سے شروع ہونے والے لفظ ہوتے ہیں ذرا سے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، مشکل ہو آسان ہو کرنا تو ہے. لیکن دیکھیں اللہ نے آپ کا آسان کر دیا. صرف ایک بار آیا تجرا، رائٹ؟ ورب کے فارم میں ایک بار اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم، ون فارم ہم کر نہیں رہے. استجرا یہ بھی ہم نہیں کر رہے. اور 105 بار صرف یہ اسٹینڈ الون ورب آیا ہے، رائٹ؟ تو اس کے صرف 2 ہی، جبکہ میں زیادہ سمجھ رہی تھی کہ زیادہ ہوں گے لیکن نہیں ہے. صرف ایک بار آیا تاجر، استجر. سوری، ویری بیڈ تھروٹ. 105 ٹائمز آیا ہے اجر. اجر ریوارڈ، اجر عظیم کی طرف سے. اجر عظیم، رائٹ؟ اور اجر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. اللہ کے ہاتھ میں. تو ہمیں ہمارے لیے خوبصورت لفظ ہونا چاہیے. اجر کون دے گا؟ کوئی اور نہیں دے سکتا. اور ہمیں اجر اللہ ہی سے مانگنا ہے. ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ اجر تم اللہ سے مانگو، میں بھی اللہ سے اجر مانگتا ہوں، رائٹ؟ پروفٹ کی جاب ظاہر ہے بڑی اونچی والی پوزیشن تھی، تو ان کے اجر بھی اتنے عظیم ہیں کہ ان کو سب سے اونچی پوزیشن ملے گی. اور ہم لوگوں کو بھی ہوپ فل ہونا چاہیے. ہمارے لیے بڑا اجر یہ ہو جائے گا کہ ہمیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع مل جائے. That's a very good اجر as well, right? So that's beautiful. So اجر is a good word and ہمیں زیادہ اس میں کوشش نہیں کرنی، کیونکہ اجر ہی کے طور پہ ہے. آسان ہے قرآن. ایک بار آپ اس کے لفظوں پہ غور کرنا شروع کریں، آپ کو پھر آسان لگتا چلا جائے گا. صحیح. تو اگر آپ نے یہ کمپلیٹ کر لیے، سو طارق، کیونکہ ابھی باقی لوگ جونیئر ہیں، آپ اس کو ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. سب لفظ آگے ہیں، میں ہیلپ کروں گی. صحیح. یہاں سے آمنو. آمنو باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے یا اللہ نہیں پر. نہیں 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 نہیں، یہ امر ہے، اس لیے میں نے اس کو آپ کو آمنو ایمان لاؤ ایمان لاؤ، لاؤ اسی لیے اللہ پر. ہمیں زیر زبر یعنی کہ گرامر کے طور پہ آنی چاہیے کہ آمنو ہے، اچھا امر ہے، آمنو ایمان لاؤ. ٹھیک، صحیح. اللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، رسولوں پر. رسول نہیں، اس رسول پر، ایک رسول اور اس کے بعد ہی لگا دیا.
اس کے رسول پر, رائٹ. تو یہ حضور کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہاں, کیونکہ اگر اس کے نہ لگایا ہوتا, اللہ کے, یعنی کہ اللہ کے, آمنو باللہ و رسولہ, اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر لاؤ, کیونکہ رسول تو ایک کامن ٹرم ہو سکتی ہے. میسنجر, ایک جنگ میں جو میسنجر جاتے ہیں وہ بھی میسنجر ہو سکتے ہیں, رائٹ. یہاں پہ کس کی ٹرمز میں بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول. اللہ کے رسول پر. ہاں, کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. اور اس کے فوراً بعد یہاں پہ کیا ہے؟ وانفقوا, یعنی اسپینڈ, خرچ کرو. یہ بھی امر ہو گیا. اچھا, اب دیکھیں سبحان اللہ, 6 آیات میں, پچھلی میں اللہ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا. اس 6 آیات, اور جو کہ کافی ہیوی ڈیوٹی آیات ہیں, جو کہ بتا رہی ہیں کہ میں نے زمین بھی, اللہ نے بتا رہے ہیں کہ میں نے زمین بھی بنایا, آسمان بھی بنایا, زمین میں کیا جاتا ہے مجھے پتا ہے, دلوں میں کیا ہے مجھے پتا ہے. لائک ہی انٹروڈیوس ہمسیلف ان 6 پہلی 6 آیات میں. اور 7ویں آیت میں حکم ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خرچ کرو. ٹھیک ہے, نیکسٹ. مما جعلکم مستخلفین فی. مستخلفین, یہ مما کیا ہے؟ خرچ کرو. مما, مما ایکچولی من اور ماں سے, جو, رائٹ, اس میں سے جو, اور جس کا, اس میں سے جس کا. من ما, خرچ کرو اس میں سے جس کا. جعلا, جعلا کا مطلب کیا بتایا تھا میں نے؟ بنایا گیا ہے. جس کا, اس میں سے جس کا. تو مما آپ نے اس میں سے جس کا. جعلا, بنایا گیا ہے. کم, تم کو. تم کو, یس, تم کو. یہ مستخلفین کا یہ خلیفہ سے, خلافہ سے نکلا ہے. خلافہ سے خلیفہ ہوتا ہے. سو خلیفہ سے مستخلفینہ, یعنی کہ ایک تو تم کو خلیفہ بنایا. ہاں, جس کا تمہیں خلیفہ, یعنی کہ جس کا تمہیں انچارج بنایا گیا ہے, یعنی کہ انٹرسٹ کیا گیا ہے, تمہیں امانتیں دے کے بھیجا گیا ہے, رائٹ. اس میں سے خرچ کرو. اب وہ یہ جب ہم آتے ہیں تو اچھا ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں جاب لگ جائے گی اور ہم کمائیں گے, اور رائٹ, لائک جو یہ حکم ہے, and اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کا تمہیں خلیفہ بنایا گیا ہے, and he is laughing that okay, اس بندے کو میں نے دیا ہے, and he is just like, he is not doing what I have sent him to do, right. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انفقو, جو میں نے دیا, یہ بھی نہیں کہا, بلکہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, جس کا میں نے تمہیں انچارج بنایا ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ پیر اللہ کی امانت ہے, رائٹ. اس کو بھی ہمیں خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں. کس طرح کرنا ہے؟ پہلے زمانے میں تو آسانی تھی کہ جا کے شہید ہو گئے تو پورے کے پورے خرچ ہو گئے, الحمدللہ, اینڈ آف دا اسٹوری. بٹ ناؤ, رائٹ. تو ٹھیک ہے, ہم اپنے اس سے, ہم اپنے ہاتھ پیر سے کما رہے ہیں, بٹ دیز ہاتھ پیر اللہ نے ہمیں امانت دیے ہیں. اس سے جو ہمیں کمائے, جو اپرچونٹی ملی, وہ اللہ نے ہمیں, لائک ایوری تھنگ is given by Allah and we are امانت. زمین پہ پودے ہیں, ہمارے ارد گرد جتنے پودے ہیں, ہم ان کے مستخلفینہ ہیں, رائٹ. جو انوائرمنٹ ہے اس کے مستخلفینہ ہیں, پانی ہے اس کے ہم مستخلفینہ ہیں, رائٹ. we never think about that, we are in charge, right. اگر آپ کو کہیں بھیج دیا, لائک اگر کسی کو پوسٹ, کسی فرض کریں کہ کسی کے گھر میں آپ کو نوکری ملی ہے, لائک آئی مین ایز اے میڈ فار ایگزامپل, رائٹ. اینڈ جو ٹرو مالک ہے وہ کہیں گیا ہوا ہے, what would you do with that house?
اس کو ٹریش تو نہیں کریں گے نا, اس کو اسی مالک کے لیے مینٹین کر کے رکھیں گے, رائٹ. سو مالک یہ ہے, اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ لو, یہ تمہارے پاس ہے. اینڈ یہ بھی نہیں کہا کہ خرچ کرو, اینڈ ڈیفینیٹلی اپنے اوپر بھی خرچ کرو, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کو کوئی چیز دے دی جاتی ہے اینڈ یو آر الاؤڈ ٹو ٹیک سم پارٹ آف اٹ, رائٹ. یہی نہیں کہ ہمیشہ دوسروں پہ خرچ کرو, بٹ ایون ہم اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہوئے ہم اسراف کرتے ہیں, کیونکہ اس کی بھی منع ہے, رائٹ. یا پھر کنجوسی کرتے ہیں, اس کی بھی منع ہے, رائٹ. اللہ نے دیا ہے, اللہ نے دیا ہے, اپنے آپ کو بھی تنگی میں نہ رکھو اور اپنے ہاتھ کو تنگی میں نہ رکھو خرچ کرنے میں. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, اور اس کے بعد جو پہلا اس سورہ حدید کا, اچھا اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے, وہ جنگوں میں جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے اس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں دیں, right? جو جنگ میں جب مدینہ پہنچے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد جو مینس جو تھے, ظاہر مسلمان وہاں سے صرف 300 مسلمان آئے تھے, انصار نے اپنا جو ہے ان 300 مسلمانوں کو مینٹین کرنے میں لگایا پیسہ, پلس انصار کی جو زندگی تھی وہ بھی کوئی اتنی آسان نہیں تھی, کیونکہ وہ جنگیں کر کر کے ان کے جو سارے بڑے تھے, مدینہ کا ریولوشن جو آیا تھا وہ کچھ اس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ مدینہ کے سارے جو بڑے تھے وہ انتقال کر گئے تھے وہ جنگوں میں, قبیلوں کی جو جنگیں ہوتی تھی, اور ان جنگ کے جو کرتے دھرتے تھے وہ جیوز تھے. جوز مدینہ میں 2 وجہ سے آئے تھے. ایک تو وہ پروفٹ کا انتظار بھی کر رہے تھے, لیکن سبحان اللہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برین تو دیا ہے, وہ ویپنز بناتے تھے, ویپنز بنانے میں ایکسپرٹ تھے, اور ان کی جو کارخانے جتنے پیمانے میں بھی ہوں گے, اور بڑے بڑے ان کے وہ بنے ہوئے تھے مدینہ میں. جو بھی اگر ابھی بھی آپ جائیں گے, جو خیبر کے قلعے بنا کے وہ قلعوں کے اندر رہتے تھے اپنی سیفٹی کے لیے, ابھی بھی ایسے ہی کرتے ہیں. آپ دیکھیے ایون کینیڈا میں جو ان کی کمیونٹی ہوتی ہیں وہ بالکل سیکیورٹی, فل سیکیورٹی کے ساتھ, اور بڑے لگژریس ان کے ہاؤسز ہوتے ہیں, اور وہ ایک الگ ہی کمیونٹی بناتے ہیں. سبحان اللہ وہاں پہ بھی مدینہ میں بھی وہ یہی کر رہے تھے, لیکن اب وہ ہتھیار بناتے تھے, رائٹ. ابھی ایک انگریز کا ہم دیکھ رہے تھے, اس نے کہا کہ جرمنی کوئی پاگل تو نہیں تھا کہ ایک صبح اٹھ کے کہنے لگا کہ آج جو ہے سب کو مار دو. یعنی کہ وہ اس زمانے میں بھی کچھ یہی قسم کی حرکات کر رہے تھے, پورے ورلڈ کو لڑانے میں بڑھانے میں ان کا کافی بڑا ہاتھ تھا, رائٹ. اینڈ دس pissed off like one of the politician, and he took the action, and whatever action, جس کی ابھی تک ہم سب کو ان کے ساتھ ہمدردی کرنی پڑتی ہے کہ ہاں یہ برا ہوا, ہاں یہ برا ہوا. بٹ مدینہ میں بھی ان کا یہی حال تھا. اگر آپ ہسٹری کو غور سے پڑھیں گے تو وہ مینوفیکچرر تھے تلواروں کے, ویپنز کے, چھریوں کے, چاقو کے. حضرت عمر کو بھی جو نے ہی مارا تھا اپنی چھری سے, جبکہ حضرت عمر نے اس کی تعریف کی تھی. اس نے کہا ہاں میں تمہارے لیے بھی بنا رہا ہوں. تو حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ مجھے قتل کرے گا. انہوں نے کہا جب آپ کو پتا ہے یہ قتل کرے گا تو آپ اس کو ایکشن کر لیں گے, میرے پاس کوئی پروف تھوڑی ہے کہ مجھے قتل کرے گا, میری انسٹنکٹ ہے. انسٹنکٹ سبحان اللہ وہ پوری ہوئی کہ ان کے نماز کے درمیان اس نے اپنے وہ چاقو جو بنایا تھا ان کے لیے اسی سے اس کو مارا. سو اینی وے, سو وہ ان میں قبیلوں میں لڑائیاں کراتے تھے, اور وہ لڑائیوں سے ان کا جو ویپن بکتا تھا. تو نصارہ کے پاس تھا, پھر بھی وہ اسٹیبلش تھے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کا اپنا شہر تھا, اپنا ملک تھا. لیکن پھر بھی اس وقت جو تھی ضرورت تھی جنگوں کے لیے پیسہ جمع کرنے کی, رائٹ. تو یہ آیت اس کے لیے ہے کہ بھائی تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں, اللہ نے دیا, اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. جب اللہ سبحانہ, جب رسول تمہیں کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو, اللہ کے پاس تمہارا ریوارڈ ہے, تو کیوں نہیں خرچ کرتے ہو, رائٹ. ٹوڈے اگین ظاہر ہے ہماری بہت ساری وہ ہوتی ہیں, کوئی اگر پیسے مانگتا ہے تو ہم بہرحال سوچنا پڑتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ پیسہ
کہاں یوز کرے گا, کس طرح یوز کرے گا, ہم لوگ کافی سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اگر صحابہ کو دیکھا جائے تو صحابہ جو تھے وہ سوچ بچار نہیں کرتے تھے. وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا تو قصہ سنا ہوگا, وہ لوگ کمپیٹ کرتے تھے, لائک ایون جو فنڈ ریزنگ ہوتی تھی, اور یہ لوگ بڑے مخیر حضرات تھے اپنے سوسائٹی کے, حضرت عمر بھی اور حضرت ابو بکر بھی. وہ تجارت کے لحاظ سے کافی ساؤنڈ تھے, لیکن جب بھی خرچ کرنے کی بات آتی تھی تو عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے جو کمپٹیشن تھا, کہ ایک بار جب عمر لے کر آئے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیا لے کر آئے, تو انہوں نے کہا میں 50% یہاں لے آیا, 50% گھر چھوڑایا, یعنی کہ آپ کی پوری جمع پوجی, if he is saying 50% he is right, کہ گھر میں جو بھی چیزیں ہیں وہ پوری 50-50 کر کے انہوں نے دے دیں. اب حضرت ابو بکر آئے, اب حضرت عمر یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو میں نے حضرت ابو بکر سے بازی لے جانی ہے. جب حضرت ابو بکر آئے تو انہوں نے کہا تم کیا لائے, تو انہوں نے کہا تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے, تو انہوں نے کہا گھر میں اللہ اور رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں, اینڈ ساری چیز میں لے آیا, رائٹ. تو اس وقت حضرت عمر نے کہا کہ میں اس بندے کے ایمان سے مقابلہ نہیں کر سکتا, رائٹ. تو عشر مبشرہ میں بھی جو سب سے جو پہلا مقام ہے وہ حضرت ابو بکر کا ہے, صحیح. سو انفقو, تو اس آیت کا مطلب یہ جو سمپل تھوڑا مطلب یہ ہوا نا کہ ایمان لاؤ اللہ پر, رسول پر, اور خرچ کرو. اس کے بعد جو مطلب جس کا تمہیں خلیفہ بنایا, جانشین بنایا, یا جو تمہارے کسٹڈی میں دیا گیا کہ اس کو ریسورسز کے طور سے نا, جو کہ دیے خرچ کرو گئے دوسروں پہ, دوسروں پہ مطلب دوسروں پہ. ہاں, اینڈ وہ تو اس کا معاشی پھر ہے کہ والا, وہ جو آپ کا پوائنٹ تھا کہ اگر کسی بھی نیشن کی ڈاؤن فال آیا ہے کہ وہ خرچ نہیں کرتے تھے, وہ جمع کر کے رکھتے تھے, رائٹ. جو سرکولیشن میں نہیں ہوتی تھی, سرکولیشن میں نہیں ہوتی تھی. that must be it, right, like I mean پورا اس میں لاہے عمل ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے, میں نے سوری آپ کو بیچ میں کاٹ دیا. نہیں بس وہی تھا, اسی کا آگے ہی تھا نا کہ پھر فالذین آمنوا منکم فانفقوا لهم اجرا کبیرا, مطلب جو ایمان لائے, پھر اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا, جو ایمان لائے. مطلب ایک تو پہلے کہا کہ ایمان لاؤ اور رسول پہ اور خرچ کرو, پھر اس میں اس کو کلوز اس طرح کیا کہ جو ایمان لے آئے اور خرچ بھی کیا, تو ان کے لیے اجر عظیم ہے. یہ اجر کبیر ہے, بہت بڑا اجر ہے, رائٹ. اجر عظیم, یہ کبیر, یہ بہت بڑا. ہم لوگ پھر انسان خسارے میں نا, لیکن آئی مین نفاق کا تو وہ سوچ لیتا ہے کہ میں خرچ کروں, کیوں کروں, نہیں کروں, لیکن اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں پروفٹ کتنا ملنے والا ہے, ابھی ہم لوگوں کے دماغ کا میتھس کام نہیں کرتا. So this is a beautiful سورہ. اس کو آپ لوگ اگر یاد کر لینا سورہ کو ایک ایک آیت کر کے, you will enjoy it a lot. اور معنی کرنا اب آپ کو آ رہے ہیں, رائٹ. اس میں کوئی ایسا لفظ رہ گیا جس پہ آپ معنی نہ کر سکیں. تو زلیخا, آپ تو گرامر نہیں سیکھنا چاہتی, اس لیے ہم آپ کو نہیں زور دیتے, زبردستی دیتے. سن تو رہی ہیں, گرامر کا چل رہا ہے, لیکن اس سے کیا ہوگا کہ اب آپ لفظوں پہ ذرا غور کرنے لگیں گے. ہاں, تھوڑے سے چلیں. اگر آپ گرامر نہیں بھی کرتے تو لفظ ایسے, یعنی کہ مستخلفین ایسے تو اگر پڑھیں, ہم نے اگر گرامر سیکھے بغیر پڑھا ہوتا یہ لفظ تو کتنا مشکل لگ رہا ہوتا, رائٹ. ہاں, تو دیکھیں گے کہ وہ خلفہ سے خلیفہ بھی نکلا اور مستخلفینہ بھی نکلا, یعنی کہ اس کی 10th فارم کی ڈگری, یعنی کہ اتنا بڑا پوسٹ دیا ہے کہ یعنی کہ اللہ نے آپ کو دیکھ کے کہا کہ لو یہ لو, یہ تمہارا ہے, اس کو تم جیسے چاہو خرچ کرو, لیکن خرچ کرو. یہ حکم دیا ہے, that's a حکم, صحیح نا. امر سے جملہ شروع ہوا ہے تو طارق یہ احکامات میں سے آ گیا نا. بالکل آ گیا احکامات میں سے. دس از اے بیوٹیفل. انشاءاللہ ہم چلتے ہیں, ریکارڈنگ تو ہو گئی ہے انشاءاللہ. ہاں, آپ جو
قمر اور نمرہ ہیں. قمر جی جی یہ کام اب آپ لوگوں نے, یہ جو ہے یہ ایک سورہ میں کراؤں گی, ٹھیک. باقی جو جی سورہ اسائن ہوں گی نا آپ لوگوں کو جیسے تیسے کر کے اس کی جو صرف صغیر کے ساتھ وہ ایک سورہ کرنی ہے. یعنی کہ آپ نے وہ والا چانس تو مس کر دیا جہاں پہ ہم لانگ, یہ جو طارق جو ابھی کر رہے ہیں اور ان کو آتا ہے, انہوں نے لانگ والی جی سورہ کیا ہوا ہے, ایک انہوں نے سورہ لقمان کیا ہوا ہے فار ایگزامپل, رائٹ. لیکن اس سورہ کو لانگ والا ہم نے ایسے کیا تھا کہ اس میں ہر لفظ کی لانگ جو وہ کنجوگیشن بنانی ہوتی ہیں وہ بنائی تھی, رائٹ. یہ ہمارا دوسرا لیول چل رہا ہے جس میں ہم لانگ نہیں کر رہے, ہم شارٹ کر رہے ہیں. ہم صرف ماض لیتے ہیں, مضارع لیتے ہیں, کیونکہ ماض اور مضارع سے جمع بنانا, غائب کا صیغہ بنانا, متکلم بنانا, مخاطب بنانا وہ آسان ہے. سب ہوا لگا کے کیا آئے گا, ہم لگا کے کیا آئے گا, وہ یہ لوگ ایکسپرٹ ہو چکے ہیں, صحیح. تو اب صرف صغیر پہ گزارا کرتے ہوئے ہم لفظوں کا میپ بنا رہے ہیں قرآن کا, صحیح. صحیح. تو اب جو سورہ سائن ہوگی سورہ حدید کے بعد, وہ سب کو صرف صغیر پہ کرنی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ, صحیح. نمرہ تو, لیکن آپ لوگ جب زیادہ اکیڈمی کر رہے ہو تو آپ لوگ اگلے 4 مہینے میں ریڈی ہو جاؤ, انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیے, صحیح. تو آج کے لیے کافی ہے اتنا. جی, اور اب دوائی لیں. جی شکریہ, جزاک اللہ. چلیں نیکسٹ ویک ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.